الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وتعيس عبد الدرهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو اطلاع دی گئی کہ آج ان عنوانات پر بات ہوگی، اس میں پہلا نمبر ہے دنیا کے پجاریوں کا برا انجام، اور دوسرے نمبر پر آج ہندوستان کا ایک سلگتا ہوا مسئلہ، جو لوگ سوشل میڈیا یا امت کے احوال کی کچھ بھی فکر رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دارالقضاء حلالہ 3 طلاق، اس مسئلے کو اچھال کر ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرقہ پرست پارٹیاں، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ایک عالم دین مسلم پرسن اللہ کے رکن، ان کو بحث و مباحثے کے لیے بلا کر کس طریقے سے ذلیل کیا، اور پھر میڈیا نے اس کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کی، اس مسئلے پر بات ہوگی۔ اور تیسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات کو پیش کیا، اور اس میں سب سے زیادہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل جو دشمن تھا وہ فرعون تھا۔ فرعون پیدائشی کوئی مالدار آدمی نہیں تھا، ایک کاروباری تاجر غریب انسان تھا جو تربوز کا بیپار کیا کرتا تھا۔ تربوز کے بیپاری سے انا ربکم الاعلی دعویٰ کرنے والا جھوٹا خدا کیسے بنا، وہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اور
جیسے کہ پچھلے جمعہ نہرو پورم مکہ مسجد میں وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کل سواریوں کے حادثات، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ عام بات ہے. کوئی ضمانت نہیں کہ کوئی آدمی اپنے گھر سے کوئی چیز لینے کے لیے نکلے، وہ چیز لے کر آئے گا یا لاش اس کی واپس آئے گی. قرآن اور حدیث کے نچوڑ میں بزرگان دین کے وظائف کو مد نظر رکھتے ہوئے یوں تو بہت ساری چیزیں کتابوں میں، نیٹ میں، یوٹیوب کے اندر آتی ہیں، لیکن کھنگال کر جو چیز مزاج شریعت کے مطابق ہو وہ چیز کھنگال کر لانا یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو ایک مسلمان اگر یہ کام کر لے گا تو ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بھی بیان ہوگا. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دشمن قومیں تم پر ایسا حملہ کریں گی، ایسا نوالا بنائیں گی جیسے دعوت دینے والا دسترخوان کے اندر دعوت دیتا ہے، آؤ یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مائنارٹی میں تھے، اقلیت میں تھے، میجارٹی نہیں تھی. بہت پریشان ہوئے مسلمان شکست کا سامنا کرے، مسلمان غیروں سے ہار جائے، مسلمان کے دکان اور مکان کو آگ لگائی جائے، مسلمان عورتوں کی، بچیوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جائے. یہ تو ان کی ڈکشنری میں نہیں تھا. پیٹ پر پتھر بن سکتے تھے، پیون لگا کپڑا آ سکتا تھا، غربت آ سکتی تھی، فقر و فاقہ آ سکتا تھا، تنگدستی آ سکتی تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فٹ رہے تھے، جھکے نہیں. پٹنا اور چیز ہے، جھکنا اور چیز ہے. اچھے کپڑے پہن کر اچھی حالت میں کسی کے سامنے نمستے کرنا یہ بدتر ہے اس سے کہ آدمی مار کھا لے، خون کے فوارے نکال لے، لیکن سامنے والے کے سامنے سلنڈر نہ ہو، کمپرومائز نہ کرے. مکی زندگی کے اندر مظلومیت تو ملتی ہے، مرعوبیت نہیں ملتی کہ صحابہ کرام کمپرومائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صاحب 50-50 کر لیں گے، جو تم کہو گے ہم مانیں گے، ہم جو کہیں گے تم مانو. ایک دسترخوان کے اندر بیٹھ جائیں گے، ہم عید کے بعد قومی یکجہتی مشاعرہ رکھیں گے، عید ملن تقریب منائیں گے، تم گنیش کے تہوار کے بعد جلسہ کرنا. ہم بھی ایسا کبھی نہیں ہوا. خون کے فوارے نکلتے تھے. 70 سالہ خاتون کو دونوں طرف اونٹ پر ان کے پیروں کو باندھ کر چیر کر ٹکڑے کر دیا جاتا تھا. وہ ضعیف عورت، وہ صنف نازک، وہ کمزور، جسم کے ٹکڑے کرانا گوارا تھا، لیکن دشمن کے سامنے اس کی بات کو ماننا گوارا نہیں تھا. یہ ملتا ہے تاریخ کے اندر. جب اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومیں ٹوٹ پڑیں گی، صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. انہوں نے بدر دیکھا ہوا تھا، حنین دیکھا ہوا تھا. ان کے سامنے معاذ موقف تھے، خولہ تھی، خنسا تھی، خالد بن ولید تھے، حضرت علی تھے، حضرت عمر بن الخطاب تھے، بدری مجاہد تھے، غازی تھے. کیسے سمجھ میں آتی ہے بات؟ اگر میں یوں کہوں کوئی آئی میاں بیوی میرے پاس فیصلے کے لیے آئے اور ان کا بچہ ہو، میں یوں کہوں مرد کو اب تک تو تمہاری بیوی دودھ پلاتی تھی، کل سے تم جو ہے 8 دن تم پلانا، وہ آسکیم چڑھا لے گا، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیسے ممکن ہے؟
مرد دودھ پلائے کیسے ممکن ہے؟ کہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، قدرت کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ضابطے کے خلاف ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، شکست کیا ہوتی ہے ان کو معلوم نہیں، ہار کیا ہوتی ہے ان کو معلوم نہیں۔ روم کو فتح کرنے کے لیے گئے، لاکھوں کا لشکر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15-16 آدمیوں کو، مجاہدوں کے دستوں کو لے کر نکلے اور کامیابی ملی، اور کلام پاک میں پہلے بشارت دی گئی، الف لام میم غلبت الروم، روم شکست، سب سے بڑی طاقت تھی قیصر و کسریٰ کی، اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، اس کے لیے بہت بڑے لشکر کی، لاؤ لشکر کی، توپوں کی، گھوڑوں کی، ہتھیاروں کی ضرورت نہیں تھی، ایمانی طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے رومیوں کو شکست دی تھی۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ مسلمانوں پر یہ حالت آئے گی۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تو تم مائنارٹی میں ہو، اقلیت میں ہو، کم ہو تمہاری تعداد، لیکن اس وقت تمہاری تعداد بڑھ جائے گی، ہتھیارات ہوں گے، زمین کے خزانے پیٹرول تمہارے قدموں کے نیچے ہوگا، سونے چاندی کے ذخائر تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے، توپ ہوں گے، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی، فوج ہوگی، ملٹری ہوگی، اور پھر بھی قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ مسلمانوں کی تاریخ اور ان کے صفحات کے پنے پلٹ کر دیکھیے آپ، بغداد کے اندر جہاں مسلمان راج کر رہا تھا اور ان کی طاقت اور قوت کے سامنے دنیا سر تسلیم خم کر رہی تھی، علاقوں آیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ ایسے بجایا کہ مسلمانوں کے سروں کے مینارے اس وقت بنائے گئے، اور دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ منگولی طاقت اور قوتیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تو ملکوں کو تباہ کر دیا گیا، تاراج کر دیا گیا۔ اب اس وقت پورے عالم پر نظر رکھیے گا آپ، ممالک کس کے پاس زیادہ ہیں، پیٹرول کس کے پاس ہے، سونا چاندی کا ذخائر کس کے پاس ہے، ملٹری کس کے پاس ہے، طاقت و قوت، جدید ذرائع ابلاغ اور جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کس کے پاس ہے، تعداد ہر 5واں آدمی دنیا کا مسلمان ہے، 1.25 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے، اور یہاں قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے، جنگل میں رہنے والے درندے عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، گلی کے کتے اور خنزیر سر اٹھا کر جی رہے ہیں، مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ ہے، مسلمانوں کو جینے دیا جا رہا ہے، نماز پڑھنے میں پریشانی، عید کی نماز پڑھنے میں پریشانی، میاں بیوی کے حقوق کے اندر پریشانی، مدارس کے قائم کرنے کے اندر پریشانی، اذان پر پابندی، صفیں اگر مسجد سے باہر آ جائیں سڑکوں پر تو اس پر پابندی، حلالہ ان کو کھٹک رہا ہے، طلاق ان کو کھٹک رہا ہے، گاؤں اور گائے کے نام پر پیٹا جا رہا ہے، پیشاب پینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پاخانہ ان کے منہ پر لیپا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد کم و بیش سنچری ماری گئی مسلمانوں کے قتل عام کی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بدترین حالات آئیں گے، مسلمانوں کی طاقت ہوگی اور مسلمانوں کی قوت ہوگی، لیکن مسلمان ان کی حالت ایسے ہو جائے گی کہ غصائی سیل، جیسے سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، نالیوں کا پانی بہتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کب آ جاتا ہے، یہ مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت کی حیثیت یہ ہو جائے گی۔ یہ سمندر کا جو جھاگ ہوتا ہے، کب یہ پانی پینے کے بھی لائق نہیں ہوتا، یہ سیمنٹ کلانے کے بھی لائق نہیں ہوتا، یہ کسی گاڑی کے دھونے کے بھی کام نہیں ہوتا، یہ کسی دوائی بنانے کے کام نہیں ہوتا،
دیکھنے میں پہاڑوں کی شکل میں جھاگ نظر آتا ہے، لیکن نہ کسی کام کا نہ کسی فائدے کا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت کی صداقت اور آپ کی رسالت کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے آج کے حالات کو دیکھ کر نیو ٹیلی کاسٹ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے احوال کو پیش کر رہے ہیں۔ تھائی لینڈ کے اندر فٹ بال پلیئر غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ساری دنیا کی طاقت اور قوت جھونک کر ایک ایک فٹ بال پلیئر کو بچایا جاتا ہے، جبکہ ظاہری اعتبار سے ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ آکسیجن نہیں پہنچ رہا تھا، غذائی اجناس نہیں پہنچ رہے تھے، جینے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ پوری دنیا میں 11 بچوں کو بچانے کے لیے اپنی طاقت کو جھونک دیا، اپنی قوت کو جھونک دیا۔ ہندوستان جیسے جمہوری ملک کے اندر، سیکولر ملک کے اندر، میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملک شام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں عراق کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صومالیہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو ہے اسلامی صومالیہ اور لبنان اور سوڈان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دودھ پیتے بچوں کو ماؤں کے سامنے بلڈوزر کے نیچے، بڑی ٹرکوں کے نیچے ان کو کچلا جا رہا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دودھ پیتے بچوں پر ماؤں کے گوشت کے اندر زہریلی کیمیکل گیس لگا کر ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے۔ کیا وہ انسان کے بچے نہیں تھے؟ انہوں نے کون سا AK-47 ہاتھ کے اندر اٹھایا تھا؟ انہوں نے کون سا ہتھیار اپنے ہاتھ کے اندر اٹھایا تھا؟ انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کا کون سا نعرہ لگایا تھا؟ انہوں نے مسلمانوں کی مظلومیت کا کون سا گانا گایا تھا؟ کیا جرم تھا ان دودھ پیتے بچوں کا، ان فلسطینی بچوں کا کہ جن کے گھروں کو بم کے ذریعے سے اور زہریلی گیس کے ذریعے سے زمین بوس کر دیا گیا، اور دودھ پیتے ننھے فرشتے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا؟ کیا ان کی فکریں ہیں؟ 11 فٹ بالر چلے گئے غار کے اندر، کیوں چم کھانے گئے تھے؟ کس نے کہا تھا اندر جانے کے لیے؟ پوری طاقت اور پوری قوت لگا دی، ایک ایک کو بچا کر دنیا کے سامنے فخر کیا گیا۔ یہ ہمارے منہ پر تھپڑ ہے۔ ہم بچانا چاہتے، غار کے اندر پھنسے ہوئے فٹ بال پلیئروں کو نکال کر زندگی دے سکتے ہیں، اور تمہاری نسلوں کو ختم کرنا چاہے، تمہارے وجود کو مٹانا چاہے، تمہاری ماؤں کے گود میں ننھے فرشتوں کو ہم شہید کر سکتے۔ فلسطین کی وہ کون سی گلی ہے، وہ عراق کا وہ کون سا گھر ہے، وہ شام کا وہ کون سا محلہ ہے؟ چلو 25 سال کا نوجوان ہے، 30 سال کا نوجوان ہے، حکومت مخالف نعرہ اس نے بلند کیا، اس نے جو ہے بغاوت کی، اس نے جو ہے ٹیلیویژن کیا، اس نے دہشت گرد، اس کا کیا قصور اس دودھ پیتے بچے کا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے اندر اس کو شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ انسان کی اولاد ہے۔ جنگلوں کے اندر، فارسٹ کے اندر جانور زخمی ہو جاتے ہیں تو ان کو ایمبولینس کے اندر لے جا کر ICU میں رکھ کر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، پینے کا پانی کم بہ رہا ہے اور مسلمانوں کا خون زیادہ بہ رہا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی صداقت کا پتہ چلتا ہے۔ ایسے لگتا ہے آج کے احوال کو دیکھ کر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کہا کہ قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں قومیں ہیں، نصرانی قوم ہے، عیسائی قوم ہے، مجوسی قوم ہے، یہودی قوم ہے، کافر قوم ہے، مشرک قوم ہے، بتوں کی پجاری قوم ہے، جانوروں کی پجاری قوم ہے، زمین کو پوجنے والی ہے، آسمان کو پوجنے والی ہے، دھرتی کو پوجنے والی ہے، سوریہ نمسکار کرنے والی ہے، چندرما کی پوجا کرنے والی ہے، ستاروں کو پوجنے والی ہے، پانی اور آگ کو پوجنے والی ہے۔ کسی قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ جہاں دیکھو ورلڈ گلوب آپ اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، عالمی نقشہ رکھو،
ہر جگہ مسلمان کو ستایا جا رہا ہے. حرمین شریفین کی سرزمین، اللہ کا کعبہ، پوری دنیا کے مساجد کا رخ اس طرف، پوری دنیا کا مسلمان نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، جہاں جنت المالا ہے، جہاں جنت البقیع ہے، جہاں ریاض الجنہ ہے، جہاں صفا مروہ ہے، جہاں مینا مزدلفہ عرفات شاعر اسلام ہے، اس زمین کو کیا انہوں نے کڈنیپ نہیں کر لیا؟ کس کے اشارے پر عورتوں کو، لیڈیز کو ڈرائیونگ کا لائسنس دیا جا رہا ہے؟ کس کے اشارے پر سنیما گھر کھولا جا رہا ہے؟ کس کے اشارے پر جمعے خانے کھولے جا رہے ہیں؟ کس کے اشاروں پر کلب کھولے جا رہے ہیں؟ کس کے اشاروں پر ریزارٹ کھولا جا؟ حرام زادوں کو اللہ کی پاک سرزمین کے اندر بھی عبادت کرنا، مسلمان کا خالص ہونا ان کو پسند نہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا سننے کو مل رہا ہے؟ حرمین شریفین کی سرزمین کے اندر جہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر، وہاں ایک نیکی 50,000 کے برابر، اس سرزمین کو انہوں نے محفوظ نہیں رکھا. ان حرام زادوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے. ایک وقت وہ بھی آیا تھا ائمہ کرام جہری نمازوں کے اندر وہ آیتیں جو یہود و نصارہ کی مذمت میں ہیں پڑھ نہیں سکتے تھے، وہ آیتیں جو قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کی ہیں وہ پڑھنے پر پابندی تھی. کیا کیا مسلمانوں نے؟ امن کا سبق دیا، اخوت کا سبق دیا، بھائی چارگی کا سبق دیا، حیوانوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیا، پڑوسی کے ساتھ نیک برتاؤ کا سبق دیا. کہا جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے، آقا نے فرمایا وہ ہماری ذات میں نہیں ہے. آقا کے پاس جانور آ کر شکایت کرتے تھے اپنی مظلومیت کا کہ میرا مالک مجھ سے جو ہے بوجھ تو ڈھلوا لیتا ہے لیکن وقت پر کھانا نہیں دیتا. جو جانوروں پر رحم کرنے والا ہو، جو پرندوں پر رحم کرنے والا ہو. ایک صحابی کے بچے نے چڑیا کے گھونسلے سے بچے کو انڈے کو اٹھا لیا. آقا نے فرمایا اگر تمہاری ماں کے گود سے بچے کو لے لیا جائے تو تم پر کیا بیتتی ہے؟ چڑیا پر یہ بیتتی ہے. آقا نے فرمایا کہ جس مرغی کو، جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو اس کے آنکھوں کے سامنے چھری تیز مت کرو، کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. جانوروں پر رحم و کرم کی تعلیم دینے والا یہ مذہب اسلام، انسانیت کا احترام کرنے والا. کیا بگاڑا مسلمانوں نے؟ اس جرم کے اندر اٹھے بیٹھے دہشت گردی کے کیس کے اندر، ٹیررزم کے کیس کے اندر، جیلوں کے اندر ٹھونسا جا رہا ہے. ہر آئے دن بیوی زندہ ہے، سہاگ اس کا مرا ہوا ہے، اور اس کا خامن زندہ ہے، اس کا سہاگ اجڑا ہوا ہے، باپ زندہ ہے، بچوں پر یتیمی کا سایہ منڈلا رہا ہے. مسلمان یہی زندگی جینے کے لیے آیا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومیں ٹوٹ پڑیں گی، طاقت کی کمی نہیں ہوگی. اس وقت 313 تھے، مد مقابل 1000 تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، مد مقابل ہتھیارات تھے، ادھر زخمی گھوڑے تھے، ادھر گھوڑے، اونٹ اور ہاتھی تھے، سب کچھ تھا. لیکن آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے، فتح ملی تھی، کامیابی ملی تھی. کبھی مسلمانوں نے ناکامی کا منہ نہیں دیکھا، شکست کا منہ نہیں دیکھا. اب کیا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کیا حالت ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی. اتر پردیش کے مدارس عربیہ تلوار کے نوک پر اٹکے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر پٹیشن داخل کیا گیا ہائی کورٹ کے اندر کہ صاحب یہ گرین لینڈ کے اندر، کھیتی باڑی کی سرزمین کے اندر انہوں نے مدارس بنا دیے، اور آبادی کے علاقوں میں اگر یہ مدارس بناتے اس کا ٹیکس کھاتا کندایا وہ زیادہ ہوتا، اور گرین لینڈ کا جو کھاتا کندایا ہوتا وہ کم ہوتا ہے. نوٹسیں جاری کی گئی مدارس تک پہنچنے سے پہلے. ان نوٹسوں کو واپس عدالت کے اندر 3 مرتبہ ریجیکٹ کر کے لایا گیا، اور پھر فیصلہ سنانا باقی تھا کہ ان مدارس کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے. وہ اللہ کا کرنا
جمعیت علماء کی تنظیم کو پتہ چلا اور سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن داخل کیا گیا اور وہاں پر اس کے تعلق سے عرضی داخل کی گئی. اس سماج کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں اتر پردیش کے مدارس باقی ہیں. کیا نہیں سازش کی جا رہی ہے؟ کیا مسلمانوں کے خلاف ہوا نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ حالات کیا ہیں اب اس ملک کے اندر؟ ہمیں شام، عراق، فلسطین، صومالیہ، لبنان، سوڈان، ہم عراق کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہندوستان کا مسلمان محفوظ ہے. حافظ جنید جو عید کے کپڑے لینے کے لیے دلی جامع مسجد سے خریداری کر کے واپس جا رہا تھا، کیا پتا تھا کہ جو سفید کپڑا اس نے عید کے لیے بنایا تھا وہ کفن کے لیے استعمال ہو جائے گا. سفر کے اندر کوئی چکن لے جا رہا ہے، کوئی مٹن لے جا رہا ہے، گائے کے گوشت کے نام پر برسر عام کیا نہیں پیٹا جا رہا ہے؟ اب بچوں کی چوری کے نام پر کیا بیدر کے اندر ایک انجینئر مسلم کو نہیں قتل کر کے؟ معلوم ہے یہ معصوم ہے، لیکن بہانے چاہیے. اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے نقشہ پیش کر دیا. وہ کتنا امن کا زمانہ تھا، وہ کتنا خیر کا زمانہ تھا. زکات لے کر نکلتے، لینے والا موجود نہیں ہوتا تھا. ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایک مسلم عورت، ایک خاتون، ایک باشندہ عورت زیورات سے لگ کر پیسے ہاتھوں میں اچھال کر جاتی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھانا تو دور کی بات، وہ اشارے کی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا کرتا تھا. عزت محفوظ تھی، آبرو محفوظ تھی، روپیوں کا، لوگوں کا روپیہ پیسہ محفوظ تھا، امن تھا، شانتی تھی، سکون تھا. کون ہے سکون کو غارت کرنے والا؟ کون ہے امن کو غارت کرنے والا؟ ایسے لگتا ہے ان حالات کو دیکھ رہے ہو آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان فرما رہے ہوں صحابہ کرام کے سامنے. صحابہ کرام نے کہا کیا کم ہوں گے؟ کہا زیادہ ہوں گے اور زیادہ ہیں. ورلڈ گلوب سامنے رکھ کر دیکھیے گا کس کے ممالک زیادہ ہیں، اسلامی ممالک یا غیر مسلموں کے ممالک؟ کس کے پاس زمین کے خزانے زیادہ ہیں، پیٹرول کا، ڈیزل کا، کیروسین کا، سونے کا، چاندی کا؟ کس کے پاس ڈرائی فروٹ ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. اور حالت نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے. برسر عام میڈیا میں ایک عورت ذلیل وہ ایک عالم پر تھپڑ لگاتی ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں. کیا مظلومیت کی اور کیا احساس کمتری کی زندگی گزارنے پر آج کا مسلمان مجبور ہو گیا. یہ سب چیزیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. آپ نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہے، دولت ہے، کثرت ہے، روپیہ ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، پولیس ہے، فوج ہے، ملٹری ہے، سب کچھ ہے، آخر یہ تباہی کیوں اور یہ بربادی کیوں؟ یہ چیز اصل مجھے بیان کرنی تھی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ کینسر کا نام نہیں لیا، ایڈس کا نام نہیں لیا، فالج کا نام نہیں لیا، لقوے کا نام نہیں لیا، ایبولا کا نام نہیں لیا، بڑی بڑی خطرناک وبائی بیماروں کا نام نہیں لیا. قوم کی تباہی اور قوم کی بربادی. آپ نے فرمایا وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. من وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر ہمارا مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ کیا ہے وہن؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. مال کی محبت، دولت کی محبت، روپیوں کی محبت،
اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، جائیداد کی محبت، زمین کی محبت، پراپرٹی کی محبت، بنگلہ کوٹھی کی محبت، دن رات یہ فکریں میری بیوی کیسے رہے، میری اولاد کیسی رہے، میری پراپرٹی میں کیسے اضافہ ہو، میرے مال میں کیسے اضافہ ہو، میری دولت میں کیسے اضافہ ہو۔ آپ غور کریں ہمارا صبح سے لے کر شام تک کے وقت میں کتنا وقت نماز کے لیے لگتا ہے، ذکر کے لیے لگتا ہے، تلاوت کے لیے لگتا ہے، ہمارے بچوں کا کتنا وقت دین کے لیے لگتا ہے، آخرت کے لیے لگتا ہے۔ ایسے نہیں لگ رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یہ دنیا کے لیے پیدا کیا گیا، یہ مال کے لیے پیدا کیا گیا، یہ زمین کے لیے پیدا کیا گیا، یہ بیوی کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا، یہ اولاد کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا، یہ بینک بیلنس بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا، یہ پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پڑھنے والے نمازوں کی تعداد فجر میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ دین کے لاکھوں ارکان چھوڑ کر کلام پاک کی 6666 آیتوں کے کیا احکامات ہیں، بخاری شریف کی ہزاروں روایتوں کے کیا احکامات ہیں، مسلم شریف کیا کہتی ہے، ترمذی کیا کہتی ہے، ابو داؤد کیا کہتی ہے، ابن ماجہ کیا کہتی ہے، فتاوی عالمگیری کیا کہتی ہے، در مختار کیا کہتی ہے۔ ہم ان میں گئے بغیر نماز جو دین کا اہم ترین ستون ہے، اس کے ساتھ آج آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جمعہ کے دن بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر آپ اپنے آپ سے پوچھو آج فجر کی نماز آپ نے پڑھی؟ آج جمعہ کا دن دنیا کی ہر مخلوق، اللہ کی ہر مخلوق جمعہ کے دن کامتی ہے، تھر تھراتی ہے، اس لیے کہ قیامت بپا نہ ہو جائے۔ آپ کی عورتیں پڑھی، آپ کے بالغ بچے پڑھے، ایک فرض نماز کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ؟ کتنے بجے جگتے ہیں ہم؟ کتنا وقت دکان کے لیے، کتنا وقت کارخانے کے لیے؟ کارخانہ پالنے والا، دکان پالنے والا، تجوری پالنے والی، ڈیوٹی پالنے والی ماں کے پیٹ میں اللہ نے ہمارے اناج کو لکھ دیا ہے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر ایک دانہ نہ بڑھا سکتی ہے، نہ ایک دانہ گھٹا سکتی ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں روزی کو مقدر لکھ دیا ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر، اللہ کے کہنے پر، حدیث پر ہمارا اعتبار ہے، ہمارا بھروسہ ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے دکانوں کے اندر؟ جمعہ کا مسئلہ کیا ہے؟ وقت کے شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کا کاروبار ہے، برتن کا کاروبار ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار کو، شٹر ڈاؤن کر دو، کاروبار ختم کر دو۔ جب اللہ نے حکم دیا اور آدمی نہیں کر رہا ہے، وہ حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ وہ خنزیر کے گوشت کے کھانے کی طرح ہے، وہ کتے کا قیمہ چبانے کی طرح ہے، وہ مرے ہوئے انسان کے پیٹ کو چکل کر اس کا پیشاب اور اس کا پاخانہ پینے کی طرح ہے۔ نکلو اس وقت ایک راؤنڈ مار کر دیکھو، یہ مسلمانوں کی بستی، یہ مسلمانوں کی آبادی، یہ مسلمانوں کا محلہ، کتنے چائے کے دکان کھلے ہوئے، کتنے کپڑوں کے دکان کھلے ہوئے۔ یہ اگر اختلافی بات ہوتی، سنی تبلیغی بات ہوتی، شافعی حنفی بات ہوتی، اہل حدیث مقلد غیر مقلد بات ہوتی، آدمی بچ بھی جاتا۔ اللہ کا قرآن ہے، سورہ جمعہ ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ۔ ابو حنیفہ کے باپ کا قرآن نہیں ہے، فاطمی نانوتوی کے باپ کا قرآن نہیں ہے، اور امام احمد رضا خان، ابو العلا مودودی، شاہ محمد الیاس صاحب رحمہم اللہ تعالی، ان کے باپ کا قرآن نہیں ہے۔ اللہ کا وہ قرآن جو جبرائیل امین کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ایک نقطہ، ایک زبر، ایک زیر اس کے اندر بدلا نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب وقت اذان شروع ہو جائے، وقت جمعہ شروع ہو جائے، حلال کاروبار کو ختم کر دو، وذروا البیع، کاروبار کو ختم کر دو۔ رکشہ چلانے والا رکشہ چلانا ختم کر دے، ٹیکسی چلانے والا ٹیکسی چلانا ختم کر دے۔ مسلمان ایسی ملازمت کو قبول نہ کرے جس ملازمت کے اندر جمعہ کی نماز چھوٹ جاتی ہو۔ آقا نے فرمایا 3 جمعہ اگر چھوٹ جائے اللہ اس کے دل پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔
اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ بیوی ننگے کپڑے پہن کر چل رہی ہے، زنا کی دعوت دے رہی ہے، لوگ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، دل کا زنا کر رہے ہیں، دماغ کا زنا کر رہے ہیں، اللہ نے مہر لگا دی۔ زانیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک خامین پہنچائے گا، باپ اپنی بیٹی کے ذریعے سے گلی کے کتے زانیوں کے دلوں کو راحت پہنچائے گا جب یہ ٹھپا لگ جائے گا۔ پھر اس کے بعد نہ کسی عالم اس کو سدھار سکے گا، نہ جمعہ کا واعظ و نصیحت اثر انداز ہو سکے گا۔ مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ حب الدنیا۔ جب بلڈنگ بن لی، جب پراپرٹی بنا، مرے گا کیوں؟ نماز پڑھ نہ پڑھ، وہ دوڑے گا، جان بچانا، مرنا نہیں چاہتا۔ وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا لے کر جاؤ گھر میں، پاکیزہ ماحول کے اندر کافر، مشرک، یہود و نصارہ، عیسائی یہاں پر نرسس ہیں، یہاں پر خون گندا ہے، یہاں آپریشن ہوتا ہے، یہاں ناپاک کافرہ مشرکہ عورتیں ہیں، جاؤ گھر کے اندر پاک ماحول کے اندر ٹی وی ہٹاؤ، گندگی ہٹاؤ، سفید کپڑے پہناؤ، اونٹ کو جلاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ظاہری اعتبار سے اس کی زندگی کے آثار ختم ہو گئے۔ وہ وہیں سے کہتا نا نا نا، میں ابھی جینا چاہتا ہوں، وینٹیلیٹر لگنے دو۔ وہ وہیں پر کافروں، مشرکوں، عیسائیوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا، آخری وقت تک یہ چاہے گا کہ کسی طریقے سے میں زندہ رہوں۔ میں اسی کے بنگلے میں کون رہے گا؟ کوٹھی کو کون سنبھالے گا؟ بیوی بچوں کے سامنے عیش کی زندگی کون کرے گا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مٹھی بھر جماعت کو لے کر روم میں گئے، روم کے سردار نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، عقل کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، لاکھوں کے مقابلے میں تم مٹھی بھر لوگ یوں ہوا سے، یوں چٹکی میں تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہارے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا، کیا تمہیں ہوش ٹھکانے میں یا کہ نشے میں تم آ گئے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم شہادت کو ایسے پسند کرتے ہیں جیسے شرابی شراب کا رسیہ ہوتا ہے، مجنون لیلا کا دیوانہ ہوتا ہے، مرنا نہیں چاہتے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت نہیں۔ ایکسرسائز کریں گے، دوڑیں گے، اور موٹے کو دبلا ہونے کی فکر، دبلے کو موٹا ہونے کی فکر، گڈے کو اونچا ہونے کی فکر، اونچے کو گڈا ہونے کی، وہ جینا چاہتا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کتنا بھی تم بھاگو یہ موت تمہیں پکڑ کر رہے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط برجوں کے اندر، گنبدوں کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، موت پہنچ کر رہے گی۔ نوئیڈا کی عمارت اٹھے بیٹھے گر گئی، لوگ فیملیوں کو لے کر گئے، یہ سوچ کر کل ٹھنڈک کریں گے، پرسوں ادگھاٹن کریں گے، گھروں کو سینت رہے تھے، گھروں کو سنبھال رہے تھے، پیغام اجل آ گیا، موت کا پیغام آ گیا کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے، نکلو یہاں سے، نکلو۔ کس نے دیکھا ہے؟ شادی کے لیے جوڑا خرید رکھا ہے، عورت کا دلہن کا سرخ جوڑا آ چکا ہے، اور وہاں ملک الموت نے کہا بازار میں تمہارا کفن تیار ہو چکا ہے، قبرستان کے اندر قبر کی جگہ ریزرو ہو چکی ہے، کب تک بھاگو گے؟ ہمارے داداؤں نے بھاگا، ہمارے ناناؤں نے بھاگا، موت سے بچ گئے، وہ جاؤ قبرستان کے کنارے، یہی آپ ایک جو ہے ایک ہاتھ مارنے پر آپ کو ٹیلی روڈ کا قبرستان ملے گا، سلام درود جمعہ کے دن ماں باپ کے قبروں پر پہنچانا، ایصال ثواب کرنا، یہ مستحب فقہاء نے لکھا ہے۔ وہاں جاؤ، وہاں پوچھو کتنے عمرا تھے جب زندہ تھے، ہٹو بچوں کے نعرے لگا کرتے تھے، زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا کرتے تھے، باڈی گارڈ آ کر راستہ کلین کیا کرتے تھے، آج ان کے قبروں کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور کسی کے قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہے، کتا ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر رہا ہے۔ کل جو ہٹو بچوں کے نعرے لگا کرتے تھے، آج سام بچوں نے ان کے قبروں کو بسیرا بنا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت میں میری امت مبتلا ہو جائے گی،
وکراہیت الموت، اللہ سے ملنا نہیں چاہے گی۔ خواتین اپنے بچوں کو بھیجتی تھی، ان کو معلوم کہ کسی کو نہیں رہنا ہے۔ آپ قبرستان جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اس کے بعد انتم سلفنا ونحن بالعصر، تم ایک قدم آگے، سلفنا ہمارے سے تھوڑا آگے، عصر، یہ عصر کی نماز نہیں، علی سارا ڈکشنری اٹھا کر دیکھو عصر کس کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی جب بارش پڑتی ہے، زمین نرم ہو جاتی ہے، گیلی ہو جاتی ہے، چلتا ہے تو چلنے کے نشانات زمین پر پڑتے ہیں۔ ہم اپنی ماں سے کہہ رہے ہیں، اپنے مالک سے کہہ رہے ہیں، اپنے یجمان سے کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اپنے مرحوم دادا سے کہہ رہے ہیں، اپنے مرحوم نانا سے کہہ رہے ہیں، سلام ہو تم پر میرے نانا دادا، تم ایک قدم آگے، تمہارے نقش قدم پر عنقریب ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ نہ یہ کوٹھی بچانے والی، نہ یہ دولت بچانے والی، نہ یہ روپیہ بچانے والا، نہ یہ سلطنت بچانے والی، نہ یہ حکومت بچانے والی، نہ باڈی گارڈ بچانے والا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ کی تفسیر کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بادشاہ کو موت سے بہت ڈر تھا، ہر قسم کی چیزوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا تھا، چیک کے بعد پانی پیتا تھا، میڈیکل چیک اپ کے بعد کھانا کھاتا تھا، سانس لینے میں احتیاط کرتا تھا، سفر نہیں کیا کرتا تھا، بند گنبد کے اندر وہ جو ہے بند تھا کہ کہیں موت اس کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ موت تو آنی ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، موت جب وقت مقررہ پر آنی ہے کوئی اس کو تاخیر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک مکڑی جا رہی تھی، چلتے ہوئے اس مکڑی کو پیر سے رون دیا تو ڈرنے لگا، لوگوں نے اس سے کہا ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، مکڑی ہی تو ہے، وہ تمہاری جان لے لے گی۔ اس مکڑی کی وجہ سے پیر کے اندر زخم ہو گیا اور وہاں سے وہ مکڑی کا زہر پیر سے سرایت کرتے ہوئے دل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مکڑی کے ذریعے سے اس کی موت کا ذریعہ اس کو بنا دیا۔ کہاں تک بھاگو گے، کب تک بھاگو گے، اور کس کو کس کا بھاگنا کامیابی دے سکا؟ دکانوں کے اندر بیٹھ کر جو اخلاص دکھاتے ہو، یہ دو رکعت میں یہ اخلاص دکھاؤ گے، یہ توجہ دکھاؤ، کتنا قریبی دوست ہو۔ رفیق بھائی السلام علیکم، گرا کا کر رہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز ایسے پڑھ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کب کرنٹ گیا، کون سے پاؤں میں مچھر کاٹا، کون سا فین آف ہوا، امام صاحب کو ڈکار کب آئی، ٹھسکا کب لگا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو، ایسی نماز پڑھو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وہ منظر دکانوں میں دیکھنے میں ملتا ہے۔ اسکرام مرچنٹ کا بیپار کرنے والا، اس کا چہرہ دیکھو، لوہے کی دھول اڑتے اڑتے لگتا ہے یہ بھی لوہے کا ٹکرا ہے۔ اینٹ کا بیپار کرنے والا، بالو کا بیپار کرنے والا، جب روزی مقدر ہے، ڈی ٹی ایس ڈرائیور کو، بی ایم ٹی سی ڈرائیور کو بتا دیا گیا کہ تو ایک ٹرپ مارے، ایک پیسنجر ہو، 1000 پیسنجر ہو، تیری تنخواہ متعین ہے، اسے جھک مارنے کی کیا ضرورت ہے، بس اس کو ڈیوٹی پوری کرنا ہے۔ ہاں صاحب میں ٹائم پر 8 بجے آیا اور پھر شام کے 5 بجے ایگزٹ کا میں نے جو ہے انگوٹھا لگایا، فنگر پرنٹ لگایا، ایک پیسنجر بیٹھے یا ٹاپ پر پیسنجر بیٹھ جائے، اسے کیا لینا دینا؟ جب ماؤں کے پیٹ میں ہماری روزی لکھ دی گئی، ایک کتا کاڑا ہے پاگل کتے نے، زہریلے سان نے ڈسا ہے کہ ہم دنیا کے کتے بنے اور قوموں کے عذاب کا شکار بنے، اللہ کے قہر کا شکار بنے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیسی تھی؟ ہر غریب، ہر فقیر، ہر بھیک منگا عمدہ سے عمدہ رائل زندگی گزارنا چاہتا ہے، گھروں کو ایسے نقش و نگار کرنا چاہتا ہے، اس گھر سے اس کا جنازہ نکلنے کا نہیں ہے، اس گھر کے اندر اسے غسل میت دینے کا نہیں ہے، اس گھر کے اندر ملک الموت کا آنا نہیں ہے۔ شداد نے جب جھوٹی جنت بنائی، اللہ نے بتایا عبرتناک انجام، ایک قدم باہر تھا، ایک قدم اندر تھا۔ اللہ نے کہا شداد، اے ملک الموت، اے اسرائیل، میری عزت و جلالت کی قسم، شداد جنت تو بنا دی، قدم رکھنے سے پہلے اس کی روح قبض کر لیا۔ نہ کام آنے والی نہیں یہ چیزیں۔
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے اٹھنے میں تاخیر ہو گئی. مسلمان روتا ہے. عاملوں کی دکانیں آباد ہیں, مجاوروں کی دکانیں آباد ہیں, تعویذ گنڈا کرنے والوں کا کاروبار آباد ہے. کسی کا کاروبار چلے نہ چلے, ان کا کاروبار آباد ہے. عورتیں بھری ہوئی ہیں جھنڈے کے پاس, عاملوں کے پاس, مجاوروں کے پاس, جادوگروں کے پاس, سفلی عالم, علوی عالم, فلاں فلاں. 2 رکعت نماز تہجد کے وقت اللہ کے دربار میں پڑھ کر دیکھو, وہ قاضی الحاجات, وہ زندگی دینے والا, وہ موت دینے والا, وہ بیماری دینے والا, وہ شفا دینے والا, وہ امیری دینے والا, وہ غریبی دینے والا, اے مالک گلی کے کتے کو روزی دے رہا ہے, گلی کے سور کو تو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ مجھے غیروں کے سامنے ذلیل نہ کرنا, میں تیرے حبیب کا غلام ہوں. اللہ ان کے جوتوں کے صدقے میں عزت دے دینا. کیا اللہ سننے والا نہیں؟ اللہ نے کہا 1 قدم آ, میں 10 قدم آؤں گا. تو چل کر آ, میں دوڑ کر آؤں گا. وہ پجاری جو 99 سال اپنے بت کو پکار رہا تھا اور اپنے بت کی جو ہے پوجا کر رہا تھا, اور کہتے کہتے ایک مرتبہ یا سمجھ کہہ دیا. اللہ نے کہا بندے لبیک یا عبدی, 99 سال سے تیرے اس جملے کا میں انتظار کر رہا تھا, تو توبہ کر, میں تیرے توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار. عامل اپنا گھر نہیں بنا سکتا, اپنی بیماری دور نہیں کر سکتا, اپنے گھریلو جھگڑے دور نہیں کر سکتا, وہ آپ کی پریشانی دور کر دے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تسمہ ٹوٹ جاتا, گھر میں نمک کم بڑھ جاتا, تعویذ گنڈا کرتے تھے, سفلی عامل کے پاس جاتے, جادوگر کے پاس جاتے تھے. برسات ہوتی, ہوا چلتی, آندھی چلتی, طوفان آتا تھا, کیا کرتے تھے؟ رجوع ہوتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے. وہ دنیا بکراہیت الموت, مر رہے ہیں. اور حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نقل کرتا ہے, امت کو پہنچاتا ہے. حدیث قدسی میں فرمایا گیا, میرے بندے تو میرے لیے فارغ ہو جا, میں جیسے بولوں ویسے سن لے. مالک اپنے غلام کو کہتا ہے, خامن اپنی بیوی کو کہتی ہے, ماں باپ اپنے اولاد کو کہتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو. اسی میں نا سلامتی ہے. یجمان کی بغاوت کر کر کوئی غلام کامیاب ہوا ہے؟ بیوی غداری کر کر شوہر کی کامیاب ہوئی ہے؟ اولاد نافرمانی کر کر ماں باپ کی کامیاب؟ اللہ کا کھا کر, اللہ کی زمین میں رہ کر, اللہ کی ہوا میں سانس لے کر, اللہ نے گندے پانی سے پیدا کر کر حفیم چہرہ دے کر اس خدا کی نافرمانی کر رہے ہو. جیتو گے تم, اللہ سے کشتی کرو گے تم, اللہ سے بغاوت کرو گے. معمولی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کانسٹیبل سے ٹکر لے کر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. وہ مالک الملک واحکم الحاکمین, وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا, وہ جبرائیل و میکائیل کو پیدا کرنے والا, وہ جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا, داڑھی بڑھا کر, نماز کو چھوڑ کر, گھر کو ہوم تھیٹر بنا کر, سود کھا کر, ماں کا بلاತ್ಕಾರ کر کر, رشوت لے کر, جہنم کا لہو اور پیٹ کے اندر داخل کر کر تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ بچ جاؤ گے تم. فرعون بچ گیا, شداد بچ گیا, حامان بچ گیا, قارون بچ گیا, ابو جہل بچ گیا, ابو لہب بچ گیا, عتبہ بچ گیا, شیبہ بچ گیا. کامیاب بلال ہوئے, کامیاب مصعب بن عمیر ہوئے, کامیاب حضرت طلحہ ہوئے, کامیاب زبیر. کیا تھا ان کے پاس؟ دولت, روپیہ, پیسہ. اور ان کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ جب ہماری روزی متعین ہے, دینے والا اللہ ہے, بس ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ایک مالک نے نوکر سے کہا کہ تم گاڑی چلاؤ. اب بیگم نے اس سے کہا ذرا بازار میں جانا ہے, سودا سلف لے کر آنا ہے, ذرا بچے کو ٹیوشن میں چھوڑنا ہے, کالج کو ڈراپ. ہو گئی ڈیوٹی, اس کو حجامت کرنے کی کیا ضرورت؟ کھڑے کھڑے ٹائر پوچھ رہا ہے, اورلیز کر رہا ہے اور اسے جیب سے چاٹ رہا ہے. بھائی تیری تنخواہ جب متعین ہے, جب اللہ نے تیری روزی متعین کر دی,
تیری زندگی متعین کر دی. زندگی پوری دنیا والے مل کر دے نہیں سکتے, روزی پوری دنیا والے مل کر نہیں دے سکتے. خامخواہ حجامت کر آخرت میری بچی